اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار احسان فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عالم اور دوسرے عابد کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی امتی پر نبی کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، سبھی آسمان اور زمین والے، حتیٰ کہ بلوں کے اندر موجود چیونٹیاں اور سمندر کے اندر رہتی ہوئی مچھلیاں
اس شخص کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں جو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے والا ہوں، اور آج ان کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، جن کا ابھی میں نے آپ کو نام نہیں بتانا، اور جو ہی میں ان کے کلام سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ خود وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور بلا اختیار آپ یہ پکار اٹھیں گے کہ یہ رومی کشمیر کون ہے؟ رومی کشمیر کے علاوہ کوئی نہیں۔ نام میں ابھی نہیں آپ کو بتا رہا، صرف چند اشعار پڑھ رہا ہوں۔ رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ اور اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا کلام انہوں نے کہا کہ واہ کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ، اس دا جبرائیل جہے جس چاکر تے نبیاں دا سر کردہ، جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنا تعارف اپنے ایک شعر میں کرایا، اور وہ یوں کرایا کہ پربت پاسے میاں صاحب کیا ہے، جیلم کاٹوں پربت پاسے تے میر پورے تھی دکھن۔ یہ دکھن جو ہے یہ جنوب کو کہتے ہیں۔ جیلم کاٹوں پربت پاسے تے میر پورے تھی دکھن، ملک کھڑی وچ آون جیڑے طلب بندے دی رکھن۔ ناظرین کرام، یہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رمالوں۔ ناظرین کرام، وہ خوشبو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میاں صاحب نے اس بر صغیر میں اس انداز سے پھیلائی کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرے تو ویسے ہی وہ قبیلے کے جو ہیں سرخیل تھے، اور ان سے میری عقیدت اور محبت، اور ہمارے تو خاندان اور قبیلے کا کوئی بچہ بڑا بوڑھا ایسا نہیں جس کو میاں صاحب کے اشعار یاد نہ ہوں۔ لیکن میں جب یورپ کے دورے پہ ایک دفعہ گیا اور ملک سے باہر گیا تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ شاید پاکستان سے زیادہ باہر جو پاکستانی ہیں ان کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام زیادہ آتا ہے۔ ناظرین کرام، میاں صاحب کا انداز تبلیغ اور آپ کا کلام اتنا میٹھا تھا، توحید باری تعالیٰ پہ جو انہوں نے لکھ دیا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں ڈوب کر جب آدمی ان کا کلام سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حاضر ہو گیا ہے۔ اور پھر ان کی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے جو عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا، وہ تو ابھی آج میرے مہمان جو ہیں ان سے میں آپ کو سنواؤں گا۔ ناظرین کرام، دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے کلام میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، جس طرح عجز کا ذکر کیا ہے، جس طرح انکساری کا ذکر کیا ہے، اور پھر اولیاء کرام کے بارے میں جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ اور میاں صاحب کا کمال کا ایک شعر ہے، جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکے ننگے۔ میاں صاحب کے کلام کی خوبیاں، آپ کی کرامات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی کتب، یعنی درجن سے زیادہ آپ کی کتب ہیں، اور ایک کتاب فارسی میں ہے اور اس کے علاوہ ساری کتابیں پنجابی زبان میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں عمومی طور پر، اور آپ یہ جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے، جب آپ شروع ہو جائیں گجرات سے لے کر، گجرات سے شروع ہو جائیں، جو ہی وزیر آباد کا پل آپ پار کرتے ہیں، وہاں سے لے کر کشمیر کی وادیاں اور پشاور تک، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی، اور پنجابی علاقے جن میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، ہندوستان کے ان علاقوں میں کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جس میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہ ملے جو میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ نہ پڑھتا ہو۔ اشعار قدرتاً لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا ایک صاحب اونٹ چرا رہے ہیں، تو وہ میاں صاحب کے اشعار لہک لہک پڑھ رہے تھے، اور میں وہاں رک گیا۔ آپ حیران ہوں گے، کچھ نشست میں اس اونٹ چرانے والے شخص نے کوئی 50 اشعار میاں صاحب کے مجھے سنائے، اور میں اس کو داد دیتا رہا، واہ واہ کہتا رہا۔ آج
حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، عارف کھڑی، رومی کشمیر، ان کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے، اور آپ کا آج عرس مبارک ہے، اس کے باوجود میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے سجادہ صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش جو ہیں، یہ آج تشریف لائے میری خاص دعوت پر، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کھڑی شریف میں آج تقریبات ہو رہی ہیں، اور آج ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں جانی پہچانی شخصیت، بہت سینئر استاد ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، اور ان کے ساتھ ناظرین کرام ایک شخصیت ایسی بھی ہے جن کو میں کہا کرتا ہوں کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کلام پہ یہ اتھارٹی ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، میری مراد چودھری محمد انور سما ایڈوکیٹ ہیں، اور آخر میں ناظرین کرام کھڑی شریف سے آئے ہوئے بہت خوبصورت آواز میں میاں صاحب کا کلام پڑھتا ہے تو قلوب و اذہان پہ ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے، میری مراد نوجوان نعت خوان بابر ندیم ہے، اس سے ہم میاں صاحب کا کلام بھی سنیں گے۔ اور اب میں آپ تینوں کا جی بہت شکریہ، میاں صاحب خاص طور پہ آپ تشریف لائیں، آپ کو مجھے پتہ تھا کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، لیکن مزہ نہیں آتا میاں صاحب کے گھرانے کا کوئی فرد نہ ہو، ہم تو ان کے ننہال بنتے ہیں نا، تو ان کے جو اولاد میں سے ہیں وہ پھر آپ اس وقت تھے ہمیں اویلیبل، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ میاں صاحب کا تعارف۔ حضور میاں صاحب علیہ رحمہ 1830 عیسوی میں خانقاہ کھڑی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ جو حضرت پیرا شاہ غازی قلندر علیہ رحمہ کے 5ویں سجادہ نشین تھے، اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ سرکار کا عرس بھی شروع، اور عرس کے حوالے سے آج کی ہماری یہاں پہ یہ بزم سجی ہے، تو میاں صاحب کا ایک شعر آپ فرماتے ہیں کہ نت نت ہے ہتھ لگدا کس نو اے کرما دا ویلا، رب جانے پھر نال سبب دے کدوں ہوے گا میلہ۔ تو یہ ایک خاص آج دن بھی ہے چونکہ سرکار کی تقریبات عرس کی آج شام کو انشاءاللہ دربار شریف پر ہو رہی ہیں۔ تو میاں صاحب کی بیسیکلی پیدائش جو ہے وہ کھڑی شریف کی ہے، وہیں کھڑی شریف میں آپ پیدا ہوئے، خانقاہ کھڑی شریف میں، اور قادریہ سلسلے کے آپ بزرگ ہیں، اور آپ کے جو والد ہیں اور آپ کے جو اجداد تھے وہ حضرت پیرا شاہ غازی سرکار کے سجادہ نشینان میں سے تھے۔ تعلیم آپ کی کہاں؟ میاں صاحب علیہ رحمہ قریبی قصبہ سموال شریف کی دینی درسگاہ سے آپ نے علوم حاصل کیے ہیں، وہاں حافظ غلام حسین صاحب آپ کے استاد تھے، تو آپ اور آپ کے بڑے بھائی حضرت میاں بہاول بخش علیہ رحمہ دونوں بھائی وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور زیادہ بہاول بخش صاحب سے متاثر تھے نا میاں صاحب؟ میاں صاحب کے بڑے بھائی تھے، اصل میں یہ ہے کہ جو سیف ملوک آپ نے کتاب لکھی ہے ان کی فرمائش پر لکھی ہے، میاں صاحب نے درجن سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور مختلف بزرگوں کی فرمائش پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو سیف ملوک کی کتاب تھی یہ آپ کے بڑے بھائی تھے تو ان کی فرمائش تھی، اور آپ نے بلکہ ایک چٹھی آپ کو لکھی میاں صاحب کو، اور اس کے کچھ اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چھپڑیاں وچ تر تر ڈٹھوئی ہاں ندی وچ پوہاں یا 10 زور طبیعت والا یا مڑتائب ہاں۔ تو پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ پاؤں سیر بناویں قصہ تاں گل تیری جانا، اپنے منہ بن بن بیندا ہر کوئی سگر سے آنا۔ واہ واہ۔ تو میاں صاحب نے پھر آپ کی فرمائش پر یہ کلام لکھا ہے۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، میاں صاحب نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی میں بے پناہ عقیدت تھی نا غوث اعظم سے ان، اور میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کی منقبت لکھتے ہوئے کہ میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، تکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا۔ اور پھر میاں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ فرماتے ہیں پاک نہیں ہاتھ پکڑ اٹھان دے، پاک نہیں ہاتھ پکڑ اٹھان دے، پریوس نال پلیتی، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یا میراں کے حال بندے دا جے تد سار نہ لیتی۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، قادری سلسلہ طریقت کو جو بہت سارے علمی اور ادبی امتیازات حاصل ہیں، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ پوری دنیا میں مقامی زبانوں میں اور بڑی زبانوں میں کہنے والے شعراء کا تعلق سلسلہ طریقت قادریہ سے تھا۔ ہمارے خطے میں بھی ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے اکابر ہیں علماء ادب و شعر جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح و ثنا کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ پنجابی زبان ہی آپ نے کیوں استعمال، صرف ایک کتاب فارسی میں لکھی؟ جی آپ عربی کے عالم تھے، فارسی کے عالم تھے، اردو کے عالم تھے، اور دیگر زبانوں پہ آپ کو دسترس؟ بھائی صاحب آپ فرما رہے تھے نا رومی کشمیر، یہ ہم محبت سے ایک لقب ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جس نے فارسی علم و ادب کا مطالعہ کر رکھا ہو اور دینی اور عرفانی ذخیرہ علم سے متاثر ہو، اگر وہ کسی ایک فرد میں وہ سارے رنگ اور سارے ذائقے پڑھنا چاہے تو وہ حضرت میاں محمد بخش ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حافظ شیرازی کا رنگ ان کے ہاں ہے، جلال الدین رومی اور حضرت مولانا جامی جن کی یوسف زلیخا مثنوی نے اس خطے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے،
اور آپ لہن میں پڑھا کرتے تھے. سنوال شریف میں آپ کے استاد کے جو دوسرے بھائی تھے حضرت مولانا حافظ ناصر، وہ بہت عشقیہ اللہ نے ان کو جذبات عطا کر رکھے ہوئے تھے، اور جذب و جنوں اور کیف و سرور کی کیفیتیں ان پہ طاری رہتی تھیں. انہوں نے پہچان لیا اس گوہر نایاب کو، اور وہ فرمائش کر کے حضرت میاں محمد بخش سے یوسف زلیخائے مولانا جامی ترنم سے سنا کرتے تھے. ظاہر ہے جب ذوق کی اس طرح کی تربیت ہو اور خاندانی پس منظر بھی عرفانی اور علمی اور روحانی ہو تو کہاں سے کہاں بات پہنچ سکتی ہے. پنجابی کو آپ نے اس لیے چنا کہ ہم جب خوشی یا محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا غم کی کیفیت میں ہم کوئی دکھ کا کلمہ کہتے ہیں تو بے ساختہ ہمیں اپنی مادری زبان ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اچھا جی سما صاحب، ہر مشکل دی کنجی یارو مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہ نہ کھائی. میاں صاحب نے کتنے سبجیکٹس ہیں جو پرو دیے ہیں اپنے اس سر؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنا بڑا دانشور اور عتیدہ ور شاعر میرے خیال کے مطابق اور کوئی پنجابی میں نہیں ملتا. صحیح بات آپ. مثلاً مر ایک بنامن شیشہ مار وٹا ایک پن دے، دنیا اتے تھوڑے رہندے قدر شناس سخن دے، اول تے کچھ شوق نہ کسے کون سخن اج سندا، جے سن سی تاں قصہ اتلا کوئی نہ رمضاں پڑھدا. واہ واہ. بس جی میں سکے باغ ہوئے مڑ ساوے، آ وڑیا وچ مالی، بنے چمن وچ رنگ ہزاراں، پھل کڈے ہر ڈالی، سرو قیامہ وچ کھلوتے، نجتے شکر دوگانے، شاخاں مکھ زمین پر رکھے، کر سجدے شکرانے. سبحان اللہ. اج دے حوالے نال جناب جویں موضوع چلدا ساڈا جڑا موسم ہے کہ ابراہیم خلیل چکھاتے اگ کوہاں وچ گتی، کیا بات. رکھن والا راکھا ہویا، سیک نہ لگا رتی. سبحان اللہ. رب سچے نو سب توفیقاں جس رکھے ہو رہندا، توڑے 100 گزاں دا پانی رہے سرے تو وہندا، خشخش جتنا قدر نہ میرا اس نو سب وڈیائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، آما بے خلاصاں اندر گل خاصاں دی کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی، نیچاں دی شنائی وچوں کسے نہیں پھاڑ پایا، ککر تے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا. یعنی دنیا کی بے ثباتی ہے، عجز ہے، انکسار ہے، سر موت ہے، حیات ہے، موت حیات اقتدار. وہ جو میاں صاحب کا شعر نہیں ہے کہ وہ بادشاہاں تھی پیک منگاوے تے تخت بہاوے کائی، کچھ پرواہ نہیں کار اسے دے دائم بے پرواہی، بے نیازی رب بے نیازی. سر جو شعر جناب نے فرمایا سی میں اگر اجازت تو بند پورا کر دواں. جی. جیون جیون جھوٹا ناواں، موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تو سونے، خاک اندر رل ستے، جینا عشق خرید نہ کیتا، ایویں آپ گتے، عشق باج محمد بخشا، کیا آدم کیا کتے، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تھی چنگے، خامن دے در راکھی کر دے، صابر پکھے ننگے. میاں صاحب وہ کیا شعر ہے کہ جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا، جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج دھرنا. تو یہ جس طرح ماشاءاللہ فرما رہے تھے کہ کچھ وسانی سا آئے دا مان کہا پھر کرنا، جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج رلنا. جی میاں صاحب علیہ رحمہ نے سیف ملوک کے اندر بھی اور پھر اس کے علاوہ آپ کی رباعیات ہیں ان کے اندر بھی ہجر کے حوالے سارا کلام ہی سیف ملوک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ ابتدا سے لے کر آخر تک میاں صاحب کی عاجزی اور ہجر ہے، اور پھر دنیا کے تمام جو معاملات ہیں زندگی میں ہمارے پیش آنے والے ساروں کا آپ نے ذکر کیا کلام کے اندر. یہ آپ کے کلام کی خاصیت تھی، اور یہ وہی بات ہے جو آپ کے بڑے بھائی، کیونکہ میاں صاحب سیف ملوک سے پہلے 6 کتابیں لکھ چکے تھے. سیف ملوک آپ کی 7ویں کتاب اور 33 برس کی عمر میں آپ نے یہ لکھی ہے. پہلی کتاب 27 برس کی عمر میں آپ نے سونی مہیوال لکھی ہے. تو بڑے بھائی کی یہ فرمائش تھی کہ آپ ایک ایسا قصہ لکھیں کہ جس کے اندر پاؤں سیر بناویں قصہ، تاں گل تیری جانا، اپنے منہ بن بن بیندا ہر کوئی سگڑ سے آنا. تو جب میاں صاحب نے یہ کلام لکھ لیا تو لکھنے کے بعد پھر ہمارے چونکہ جو دربار شریف کی سراؤنڈنگز ہیں، علاقہ کھڑی کی جو وہاں کے جو لوکلز تھے، اور کیونکہ بہت سارے اعتراضات بھی بزرگوں کو، پھر آپ کو پتہ ہے تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو پھر بہت سے مختلف واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں. تو میاں صاحب کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے واقعات وہاں پہ رونما ہوئے ہیں.
تو بہت سے لوگوں نے کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے، چونکہ آپ اپنے زمانہ اقدس میں چونکہ مشہور ہو گئے تھے کلام کے حوالے سے۔ تو میاں صاحب نے جب 1288 میں آپ نے مرزا صاحبہ لکھی ہے سیف ملوک کے بعد، تو کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے کہ جی آپ، کیونکہ میاں صاحب صوفیاء میں سے سب سے آخر میں عارفانہ کلام بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سے لے کر سلطان باہو بابا بلے شاہ وارث شاہ ہیں، تو میاں صاحب کا تقریباً آخری صوفی پوئٹ ہیں ہمارے اس خطے میں۔ تو میاں صاحب پہ اعتراضات اس طرح کے تھے کہ جی یہ بابا وارث شاہ کی نقل کر رہے ہیں، ہیر کے بہر پہ بھی آپ کے اشعار ہیں، سلطان باہو سرکار کی نقل کر رہے ہیں، بابا فرید کی نقل کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب پھر مرزا صاحبہ میں اس بات کا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں تھی کسے دی ریس نہ راس آوے، رس اپنی ہی مینوں رس دی ہے، کانوں سکھنا میں شیر ہور نہ تھی، نگاہ پیر دی جی پی وس دی ہے، گھر اپنے دا رکھا کھان چنگا، منگ کھاونا مثل تے پس دی ہے، جڑی اپنے گھر پلا کھاوے، کم بخت گولی کتھے نس دی ہے، بے وزن بناونا شیر سوکھا، تا یہ ہر تباہ لکھ کس دی ہے۔ میاں صاحب کے مختلف کلام کا اگر آپ جائزہ کریں تو مختلف کتابوں کے مختلف بحر ہیں، سیف ملوک کا بحر اور ہے باقی، تو آپ فرماتے ہیں کہ سچے شیر دی لمب محمدہ او پہ حاسدہ دی جند پہ چس دی ہے۔ تو یہاں پہ پھر آپ نے وہ پوری بات کہی ہے کہ میں نے جتنا بھی یہ جو کلام لکھا ہے یہ سارا حضور پیرا شاہ غازی سرکار علیہ رحمہ کا فیض، روحانی فیض تھا، اور آپ کی نگاہ سے یہ سارا کلام لکھا۔ اور آپ بلکہ سیف ملوک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب باغ لگایا سیف ملوک دا، تو فرماتے ہیں کہ مالی بڑا تگڑا تھا، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مالی ایس باغیچے والا دانا مد سچاواں، جس دے باغوں لے پنیری میں بھی بوٹے لاواں، ہر جا کیارے تک کے بوٹے راس لواندا، جس جائی او لائق ہوئے اسے جا سہاندا۔ مالی باغ دی راکھی کر دے۔ ہاں جی، مالی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، الحاقی ہے، سرکار کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ میاں صاحب نے، تو یہ بیسیکلی سارا بزرگوں کی نگاہ خاص تھی، جیسے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اپنا وہ پانی دیتے ہیں، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، مالی دا کم پھل پھل لانا، مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے۔ یہ قبلہ پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا کہ میاں صاحب جب سموال شریف میں پڑھتے تو حافظ ناصر الدین صاحب علیہ رحمہ میاں صاحب کے جو استاد تھے ان کے بھائی تھے اور مجذوب الحال درویش تھے، تو میاں صاحب چونکہ خاصے مثلا خوش آواز بھی تھے، تو یوسف زلیخا جو ہے وہ میاں صاحب ان کو سنایا کرتے، تو ایک دن اسی طرح چونکہ آپ روزانہ سنتے تھے، تو ایک دن میاں صاحب سرکار کے کو جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کلام سنائیں، تو میاں صاحب نے کہا کہ حضور آج ایک عرض ہے، تو اگر میری آپ عرض قبول فرمائیں تو پھر میں کلام سناؤں گا۔ تو آپ نے جب پوچھا میاں صاحب سرکار سے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے کہیں پنجابی کا وہ لفظ ہے، تو فرمایا کہ پہلے آکھو پڑھیاں ان پڑھیاں اکو جیاں، ٹھیک ہے، پڑھیاں ان پڑھیاں اکو جیاں، جو پڑھا جو نہیں پڑھا سب ایک جیسا۔ تو آپ نے جب خاموش ہو گئے، ایک دن گزرا، 2-3 دن جب ایسے گزرے، اور پھر وہ کیفیت جب دوبارہ ان پر طاری ہوئی، تو پھر آپ نے دوسرے تیسرے دن سرکار نے پھر دوبارہ جب یہی عرض کی، تو آپ نے فرمایا چلو پڑھیاں پڑھیاں اکو جیاں ہون تے سناؤ۔ تو وہ جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، تو وہ ڈائریکٹ فیض جو تھا میاں صاحب علیہ رحمہ کو، وہ سرکار کی طرف سے آپ کو یہ سب مجھے بریک پہ جانا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو آپ نے وہ گجرات والا واقعہ سنانا ہے جو میاں صاحب امیر کے گھر نہیں گئے اور غریب کے گھر چلے گئے، بالکل وہ خاص واقعہ آپ نے ضرور سنا ہے۔ ناظرین کرام، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایک عجیب تاثیر پائی جاتی ہے، اور کوئی بندہ جس کو تھوڑی سی بھی پنجابی کی سمجھ ہے زبان کی، وہ جب میاں صاحب کے اشعار سنتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں جاگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا ہوتا ہے، بزرگان دین کا ادب جو ہے میاں صاحب کے ہاں وہ بے انتہا ہے، اور پھر اخلاص پہ میاں صاحب نے اتنا زور دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، میاں صاحب نے وطن کی محبت پہ بھی بڑا زور دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ توڑے کتے بن کے رہیے وچ وطن دیاں گلیاں، در در چڑکاں سہندے رہیے پھر پردیسوں پلیاں۔ اور میاں صاحب کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ جہاں آپ بات کرتے ہیں، پہلے آپ مصرے میں دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے میں دلیل دیتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ کرما باج پیاریا جیون کوئی نہ، پاویں سر تے لالاں دی پنڈ ہوئے، کھوٹے ہو کے جا بازار وکدے، پاویں مگر دلالاں دی ڈنڈ ہوئے، بیجے کڑک تے اگ پگاٹ پیندا، پاویں خاص نیائیں دی ونڈ ہوئے، پائیاں باج محمدہ کنڈ ننگی، پاویں قبیلے دا پچھے ترنڈ ہوئے۔ اور پھر ولی اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولی اللہ دے پانڈا تک پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک غروروں خالی سو پر کردے نوروں۔
جی آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک بات اعتراض آتا ہے کہ میاں صاحب کا اور پیر شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی 150 سال کا فرق ہے جی، اور میرا نام نذیر غازی بھی اس لیے بزرگوں نے رکھا تھا پیر شاہ غازی قلندر رحمۃ اللہ کے نسبت سے، چونکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ننیال بنتے تھے، تو اب ہمارے خاندان میں میاں میں نہیں لگاتا، آپ کو پتہ ہے انس میاں جو ہے میاں محمد انس غازی وہ لکھتا ہے بالکل، تو مجھے لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں میاں لکھتے، آپ کے والد دادا سارے میاں ہی کہلواتے تھے، ہمارا جو اسکول ہے گاؤں میں وہ بھی میاں محمد بخش گرلز ہائی اسکول کے نام سے، تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، میاں کہلوانا میاں محمد صاحب ہی کہلوا سکتے تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ تقویٰ پہلے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 150 سال کا فرق ہے حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ میاں صاحب کا، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ابو الاسر خرقانی کا بھی تقریباً بنتا ہے، یہ فیض کیسے آ جاتا ہے پھر؟ وہ پہلے دنیا سے چلے گئے غازی صاحب، بہت زیادہ اس میں تو بہت ہی علماء کرام نے اور بزرگان دین نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے، اور اس کے شواہد موجود ہیں، اسی کو فیضان نظر بھی کہتے ہیں، نسبت اویسی بھی اسے کہتے ہیں۔ اب حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے اس پورے خاندان کو جو نسبت رہی حضرت دین محمد سے لے کے، اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی صاحب سجادہ نشین ہوئے حضرت میاں شہباز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس خاندان میں یہ سجادہ نشین ہوتے آئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پاکیزہ اور نیک خصلت بزرگ تھے، اور اپنے ان بچوں کے حوالے سے بڑے ہی کانشیس رہتے تھے اس اعتبار سے کہ یہ اپنے اجداد کی نسبت پر قائم رہیں اور ان فیوز و برکات کا سرچشمہ بنیں۔ آپ ایک دن سوئے ہوئے تھے، حضرت میاں صاحب ایام جوانی میں آہستہ آہستہ والد ماجد کے پاؤں دبانے لگے، ان کی آنکھ کھلی تو بیٹے نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رسول کی اور اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائیں، اندازہ فرمائیں۔ یعنی ایک بچہ 15-16 سال اس کی عمر ہے، اور اس کا سوچنے کا انداز کیا ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہیں، یہ اسی فیض باطن کا نتیجہ تھا جو انہیں حاصل تھا، اور اس گھرانے کی آج بھی نشانی ہے۔ آپ ننہال ہیں، یہ ددھیال ہیں، آپ کی موجودگی میں مجھے لطف و سرور آ رہا ہے، محض آپ کی موجودگی میں، تو یعنی وہ نسبت آگے نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عجیب ہے کہ بالکل ان پڑھ چٹے ان پڑھ لوگ ہیں، آپ کھاریاں سے شروع ہو جائیں اور آگے یہ جیلم میر پور یہ سارا علاقہ، سادے لوگ ان کو ہم سے کہیں زیادہ اشعار یاد نہیں ہے۔ غازی صاحب، جو دانائی ہے وہ دانائی اور حکمت بالکل ایک الگ چیز ہے ظاہری اور رسمی تعلیم سے، اس کا سرٹیفکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دائمی دانائی اور ابدی بصیرت لوگوں میں موجود ہوتی ہے، اور یہ جو ہمارے شعراء ہیں، خصوصاً صوفی شعراء جنہوں نے اپنی زبانوں میں لکھا، انہوں نے اسی پوائنٹ کو ہٹ کیا ہے، اور اسی لیے یہ دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی تعلیم کی اور یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سما صاحب، سبجیکٹس میاں صاحب نے کتنے ڈیل کیے؟ سر 15-20 وہ سارے تو تھوڑے وقت میں اب وضاحت نہیں ہوگی، کچھ سر دنیا کی بے ثباتی پہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ سکھاں عیشاں موجاں اندر، ہر کوئی یار کو ہاندہ، سنگی سو جو تنگی تک کے بنے پنجاڑ دکھاں دا، اج زمانے یار کہاون دعویٰ کرن پیاراں، اپنی خیر منگن تے مارن نال دگے دے یاراں۔ اور جو دنیا دی گل جان دی کردے نے، آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دندا، آئیاں جدوں بہاراں، باغ تیرے دی راکھی کردیاں ساری عمر گزاری، جس دم باغ پکن تے آیا لے گئے ہور بپاری، کرم تیرے نال لوہے تر دے فٹیاں دے نال جڑ کے، کتے جنت جان محمد لڑ چنگیاں دا پھڑ کے۔ واہ 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 واہ۔ سر یہ جو ان کی ساری جو باتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ جیڑا سجن کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اوس بے فیض اس کے اوپر والا ہے جی، بہتر اوس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ کیا حکمت ہے سر دیکھیں جی، آپ فرما رہے تھے جیسے کہ مگر شکاری کرے تیاری، بار چرندیا ہرنا، جو چڑھیا اسے ٹہنا اوڑک، آخر اوڑک جو جمعہ اس مرنا، کچھ وسا نسا آئے دا، مان کیا پھر کرنا، جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں، خاک اندر ونج ترنا، لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد، کار جاندی نے ڈرنا۔ میاں صاحب میرے دادا جان جو تھے نا حافظ مبارک دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت، وہ میاں صاحب سے ان کی ملاقاتیں تھیں۔ اچھا ان کے آخری جو اشعار تھے نا وصال سے پہلے، میری والدہ فرمایا کرتی تھی
کہ وہ تھے لوئے لوئے پارلی کوڑیے جے تُدھ پانڈب، اور ساتھ روتے تھے اور یہ پڑھتے تھے لوئے لوئے پارلی کوڑیے. تو پھر میرے والد گرامی کو بھی یہی تھا کہ وہ بہت یہ پڑھتے تھے اپنے آخری ایام میں، لوئے لوئے پارلی کوڑیے. اب بڑی حکمت ہے اس میں. بالکل اسی طرح. بلکہ میاں صاحب علیہ رحمہ کے والد جو ہیں حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ کے پروفیسر صاحب بڑا خوبصورت ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے جب آخری ایام تھے تو ان دنوں میں آپ حضرت شاہ چند چراغ گیلانی راولپنڈی والے، ان کا ایک بڑا معروف شعر تھا، تو وہ آپ اکثر ورد زبان رکھا کرتے. تو وہ تھا کہ دند کسے سنگ اوکھڑے ٹولاں سٹے کن، لالے خسمہ ٹلیاں گل ہو رہی دے بن. بیل جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وہ ساری انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ دند کسے سنگ اوکھڑے ٹولاں سٹے کن، لالے خسمہ ٹلیاں گل ہو رہی دے بن. اور حضور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ان اشعار سے حضور پیرا شاہ غازی سرکار کی بارگاہ میں یہ مناجات کیا کرتے کہ میرا وقت چونکہ قریب آ چکا ہے، اور یہ سجادگی اور یہ جتنے بھی یہ سارے معاملات ہیں یہ آپ آگے جن کو آپ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں منتقل، تو آپ حکم فرمائیں تاکہ ان کو یہ سارے فیوز و برکات جو ہیں وہ آگے منتقل ہوں. تو پھر وہ حکم حضور کی طرف سے حضرت میاں بہاول بخش علیہ رحمہ تو اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے حکم آیا. تو پھر وہ سارے فیوز و برکات جو ہیں سجادگی کے فرائض جو ہیں وہ حضرت میاں بہاول بخش صاحب کو سپرد کیے گئے. میاں شمس الدین علیہ رحمہ کا سے میں ایک چونکہ وہ لونگوں کا اور کھڑی شریف کا ایک وہ چونکہ پرانی ایک نسبت بھی ہے، تو اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت میاں شمس الدین یہ رشتہ کیسے ہوا؟ بڑی خوبصورت بات ہے وہ بھی. تو میاں صاحب کے والد جو ہیں حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ ان دنوں گجرات ایک مدرسے میں تعلیم حصول علم کے لیے وہاں داخل تھے. تو ایک دن اتفاق سے میاں صاحب کے جو نانا حضور تھے ان کا اس علاقے سے گزر ہوا، رات پڑ گئی، تو رات قیام کے لیے آپ وہاں اس مدرسے میں رکے. تو رات کو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے اور رات کی تاریکی میں جا کے وہ عبادت ریاضت اور وہ چہرے کی وہ نورانیت اور وہ ساری چیزیں، تو ان کے دل کو نا بڑا اچھا لگا. تو انہوں نے حضرت میاں شمس الدین سرکار کو بلایا اور کہا بیٹا آپ کہاں شادی وغیرہ کوئی رشتہ کہیں ہوا تو نہیں آپ کا؟ تو آپ نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا اچھا میری ایک بیٹی ہے تو میں اب اس کو رشتے میں آپ نے بھی قبول کر لیا، آپ نے بھی رشتہ دے دیا. جب آپ گھر گئے میاں صاحب کے جو نانا حضور تھے تو انہوں نے جا کے جب مائی صاحبہ سے بات کی تو مائی صاحبہ نے کہا کہ آپ کمال آدمی ہے، مدرسے میں پتہ نہیں کون بچہ پڑھ رہا تھا تو آپ پتہ نہیں کس کو بیٹی کا رشتہ دیا، پوچھا ہی نہیں آپ نے قبیلے کا اور وغیرہ سارا کچھ. تو آپ نے بھی سوچا واقعی بات تو بالکل ایسی ہے، میں نے تو باقی کویسچنز وغیرہ سوال نہیں کیے. تو پھر آپ دوبارہ واپس گئے، دوبارہ جب جا کے حضور سے پوچھا تو پھر آپ نے بتایا کہ میں حضرت پیرا شاہ غازی سرکار کے سجادہ نشینان میں سے کھڑی شریف وہاں ہمارا ہے. تو پھر آپ بڑے خوش ہوئے اور پھر اس طرح وہ سارا رشتہ جو ہے وہ گجرات والی بات سنائیں میاں صاحب. گجرات میں بہت سارے واقعات ہیں. میاں صاحب کے کرامات کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن جو معروف ایک واقعہ ہے وہ گجرات دلاور پور میرے خیال سے وہ ایک جگہ کا نام ہے، گجرات گاؤں ایک. تو وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں آپ رکے قیام کے لیے. تو آپ کی گھوڑیاں تھیں ساتھ آپ کے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ آپ ان گھوڑیوں کو کہیں باندھنے کا بندوبست کریں. تو وہاں کے جو چودھری صاحبان تھے ان کے ڈیرے پہ وہ خادم جو تھے وہ لے کر گئے وہاں پہ، لیکن وہ میرے خیال سے ان دنوں اپنے کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی چوپٹ کہتے ہیں کوئی کھیل ہے کوئی پنجابی میں، تو وہ کھیل رہے تھے یا کوئی اس میں مصروف تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا نا سرکار کی وہ گھوڑیاں باندھنے کے لیے. تو آپ سرکار واپس آئے تو خادم جو تھا اس کو بھی تھوڑا سا اس نے تھوڑا اور بڑھا چڑھا کے سرکار کو بیان کیا کہ حضور اس نے تو یہ بات کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے. آپ نے خاموشی اختیار کی. تو اسی دوران رات کو ایک شخص تھا ادھر مسجد میں آیا نماز ادا کرنے کے لیے. تو جب سرکار کا اس نے بڑا نورانی چہرہ اور حضور کے آداب اور گفتگو سنی تو اس نے خادم سے پوچھا بھئی یہ بزرگ کون ہیں؟ تو حالانکہ سرکار نے منع کیا ہوا تھا لیکن اس خادم نے اس شخص کو بتا دیا. جب پتہ چلا تو اس نے بڑا حضور کی وہ خدمت بھی کی اور سارے معاملات کی. تو آپ سرکار پھر بڑے اس پہ خوش ہوئے. تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو ان کے گھر تھا وہ سارا آپ کے گھر منتقل کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کی دعا تھی. تو وہ سارا جو عروج ان چودھری صاحبان کے گھر پہ تھا وہ سارا عروج ختم ہو گیا اور وہ سارا عروج اس گزار کے شعر میرے ابھی اس وقت چونکہ ذہن میں نہیں آ رہا. ویسے گجرات کے بہت سے واقعات ہیں. قاضی سلطان محمود صاحب اوان شریف والے وہ بھی گجرات سے میاں صاحب کے ہم اثر ہوئے ہیں اور بڑی ان کی میاں صاحب کے ساتھ ایک رفاقت محبت اور ان کا ایک سلسلہ بھی تھا. اور بلکہ جو آخری ملاقات تھی میاں صاحب کی اور قاضی سلطان محمود صاحب اوان شریف والوں کی تو میاں صاحب ان کو دربار شریف پہ وہ تشریف لے کر آئے. تو دونوں احباب کو پتہ تھا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے. تو میاں صاحب ان کو باہر سی آف کرنے کے لیے جب آئے تو اس مقام پر ایک بڑی خوبصورت ربائی آپ نے لکھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ سجن ودا کے رہندیاں نینا چائے وین نہ روو نینو پیڑیو ویکھن دیو نین. یار چونکہ جا رہے سی
ਤੇ ਸਜਣ ਵਿਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਣਾ ਚਾਹੇ ਵੈਣ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨੈਣੋ ਭੈੜਿਓ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਨੈਣ सुख चले दुख आन मिले दर्द उठाए चैन मेले फिर मोहम्मदा खबर नहीं कद हैं। तो ये काजी सुल्तान महमूद साहब अवान शरीफ वालों की जो आपकी आखिरी मुलाकात थी, और फिर इसके अलावा भी मियाँ साहब जहाँ जहाँ आप तशरीफ़ लेकर गए हैं, चाहे गुजरात हो या कश्मीर की सरज़मीन हो, बिन यारां किसकारी यार मिले दुख जान हज़ारा शुक्र कहाँ लखवारी। तो मियाँ साहब ने जहाँ जहाँ पर भी आप तशरीफ़ लेकर गए, इसी तरह पंजन बाला है हमारे कश्मीर से, खड़ी शरीफ से 70 ओड किलोमीटर्स के फासले पर है। कश्मीर में बड़ी खूबसूरत पहाड़ के ऊपर वो चोटी पर वाक़ई एक जगह, तो वहाँ पे मियाँ साहब 6 माह मौसम गर्मा के वहाँ क़याम फरमाया करते। तो सैफ मलूक का भी खासा हिस्सा आपने वहीं पंजन बाला जो बैठक है आपकी वहाँ पर। डॉक्टर साहब मियाँ साहब के शेरों में कमाल है, देखे ना कि जहाँ खेती दा कुछ ना रहा ना सुक्का ना हरिया, किस काम तो सुकावने वाली तो किस काम बदल रहा। कमाल है जी, कमाल। अच्छा जी, बिल उमूम शायरी का वस्फ इतना बड़ा है उनके यहाँ कि दीगर उनके कमालात और फ़ज़ाइल तहत शुआ हो जाते हैं। अच्छा, लोगों को नहीं पता वो इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है। सीरत पे किताब लिखी, फ़िक़्ह पे किताब लिखी, तोहफ़ा रसूलिया आपकी सीरत की किताब है। इसी तरह फ़िक़्ही मसाइल पर आपने हदायत वो जो तसव्वुफ़ की एक बात, और वो जो आप शेर पूछ रहे हैं वो मियाँ साहब फरमाते हैं कि ए असरार न फोलनी है थे मत कोई मार गवाई, शाह शमस ने हिक्से सुखनू आही खल लवाई, मुँह निकाते गल वडेरी न कर मत कोई हंसे, आज़म शाफी मालिक हम्बल ए मसले नहीं दसे। अब इसी तरह की एक बात, इसी तरह की आपने एक बात 12 माह जो आपने लिखी है उसमें भी आपने फरमाई है। उसमें मगर का महीना है, तो उसमें आप फरमाते हैं कि मगर मगर मुल्ला दे जाके मसला पूछा नहीं, मजहब दीन इश्क दा केड़ा जे और रस्ता फड़िए नहीं, या हिंदू या सुन्नी शिया या कुफर विच वड़िए नहीं, बेहतर मोहम्मद बख्शा चल सूली ते चढ़िए। तो वहाँ पर आपने ये बात की है, लेकिन इन सारी बातों का जो खुलासा आप फरमाते हैं, रस्ता साफ नबी दे पीछे होर न जानो ओहो करे शफात साडी ताइये मिलसी ढोई, रस्ता छोड़ नबी दा टुरिया कोई ना मंजिल पुगदा, जे लख मैंने तैमी करिए कलर कूल ना उगदा। वाह 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 जी। माहिर मौसीकी, बेहतरीन खत्तात, हुनरमंद, शाह सवार, कुश्ती से दिलचस्पी रखते थे और बाकायदा मर्दाना खेलों में हिस्सा लेते थे। तिब में गैर मामूली महारत, आपसे 1000 बार सुना जवान रीड़ा, कैसा कमाल है हुजूर। यानी गई जवानी उड़ाया बुढ़ापा ते जाग पईयां सब पीड़ा, हुण किस कम मोहम्मद बख्शा सौंफ जवान रीड़ा। कमाल है जी। ये वो दानाई है जो उस्ताद अजली की तरफ से मुंतकिल होती है, और हमारे उलमा कच भी मनका लाल भी मनका ते कच भी मनका इको रंग दोहां दा, जद सराफा आगे जावन फर्क हजार को। कमाल है, ऐसा ही है जी, कमाल है। हमारे उलमा और मशाइख में जी जरा डॉक्टर साहब की बात मुकम्मल कर। यही तमाम फ़ज़ाइल और कमालात थे, और तभी इतनी जामे शख्सियात का ज़ुहूर हुआ हमारी तारीख़ में। ऐसे ही तो नहीं हुजूर दिलों में घर किया हुआ, कोई नस्बी ताल्लुक़ नहीं है, मुरीद भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कलाम याद है, कलाम अपनी ताकत पे याद है, ताकत पे, और उस खुलूस की बुनियाद पर याद है। कादरी फैज़ आपको नजर आता है इसमें बहुत गैर मामूली आता है, बहुत गैर मामूली आता है। और अजीब व गरीब एक बात यह दिखाई देती है, मसलन आप अपने वालिद माजिद के भी मुरीद नहीं थे, अपने बड़े भाई साहब के भी मुरीद नहीं थे, हज़रत मियाँ बहाल बख्श साहब के। आपके मुर्शिद गिरामी का इसमें मुबारक था हज़रत साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन आप सारी किताबें देख लें, अपने तमाम उस्तादों और अपने तमाम मशाइख सिलसिला के बारे में इस अंदाज में मनक़बतें लिखी हैं कि अजीब व गरीब सुरूर आता है। कमाल करती, ये अंदाज़ा होता है कि ये आदमी अपने आप को हेच इनके सामने समझ रहा है, बिल्कुल मिट्टी हुआ है, और फिर हमारे सर का ताज तभी बना है वो। और ये किसी बहुत तगड़े किस्म के फैज़ान नज़र के अलावा मुमकिन ही नहीं है। इसमें कोई एक मर्द कामिल के दिल में जो गुदाज और सोज और जज्ब होना चाहिए, वो सारा हमें हज़रत के कलाम में और आपकी शख्सियत में दिखाई देता है। जी हुजूर, आपने सदा बहार देइस बागे कदी खजान आवे, होमन फैज़ हज़ारां ताईं हर भुखा फल खावे। जनाब ने सारे एक शेर पढ़ा था, इजाज़त तो पूरा बंद करता हूँ। हुसन जमाल तेरा किस कारी, जहाँ आशिक सिकदा मरसी, जहाँ दीदे नबीने होए फिर सुरमा की करसी, दुंबा जहाँ पगड़ां खादा, आजड़ियाँ की करना, कांगे नी गरां दी पट्टी, छत कादे ते धरना, जहाँ विच खेती कख ना रहा, ना सुक्का ना हरिया, किस कम धुप पकावन वाली,
کس کم بدل وریا سر دنیا دے اننے نو بازار پھرایا سارا شہر دکھایا اننے کولوں پوچھیا کہندا کچھ نظر ہی نہیں آیا اچھا وہ ہر پاسے کتا ہی نظری آوے شیش محل وچ کتا وڑیا ہر کمرے جاوے شیش محل وچ کتا وڑیا ہر کمرے جاوے جیڑے کمرے دے ول ویکھے انہوں کتا ہی نظری آوے نہیں گل پردے اندر رہندی جیڑی کم ظرفاں ہتھ آوے باندر اتے ریشمی چادر کدوں سلامت جاوے لکھاں بیر بیری نو پہندے جو پکدا کر جاوے جیڑا رہندا نال محمد سوئی ہوئی وٹے کھاوے اچھا جی نیچاں دی اشنائی کولو فیض کے سوایا ککر تے انگور چڑھایا تہار پوشا زخمایا اچھا میں نے فرانس میں دیکھا جی کہ وہ جو انگور کی ہوتی ہے نا بیل اس کو پہلے یہ جو بانس ہوتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں بہت اچھی طرح سے بڑی صفائی نرم کر کے پھر انگور کی بیل چڑھاتے ہیں وہاں مجھے میاں صاحب کا یہ سمجھ آیا پیرس کے نواب میں کہ واقعی جب کیکر کے اوپر انگور کو چڑھائیں گے تو وہ جو اس کے دانے ہوں گے انگور کے وہ تو جو کانٹا لگے گا تو تو نیچوں کی اشرائی پھر یہی ہے بالکل ایسے میاں صاحب نے تو اس حوالے سے بہت سارے آپ نے اشعار لکھے ہیں اسی طرح کی آپ نے ایک مثال سونے کے حوالے سے دی ہے کہ وہ جیسے سونا نکالتے ہیں اور اس کی ساری اشعار کے اندر آپ نے مجھے بھی اس وقت وہ ذہن میں نہیں آ رہے اس سے پہلے جو قبلہ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ طب کے حوالے سے تو اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے میاں صاحب کا فرماتے ہیں کہ کوڑا منہ مصبر کردہ دین اباک ہڑیراں جہاں سنگے تو ہیٹھا ہومن دور ہومن سہ پیڑاں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بھی کیا اور جو حضرت میاں شمس الدین علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں صاحب نے اپنے مشائخ کو اور تمام جتنے بھی آپ کے بزرگ تھے ان کو خراج عقیدت پیش کیے میاں صاحب علیہ رحمہ کے جو مرشد تھے حضرت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیرا شاہ غازی سرکار چونکہ جب اس علاقے میں تشریف لے کر آئے نا تو آپ کے ایک تو حضرت میاں دین محمد صاحب علیہ رحمہ آپ کے خلیفہ تھے دوسرے حضرت میاں حاجی بگا شیر علیہ رحمہ تھے جن کو آپ نے خلافت دی اور دمڑی والی سرکار کا یہ فرمان تھا کہ میرا فقر نصیب خان ان کا نام نصیب خان تھا لیکن میاں حاجی بگا شیر کے نام سے مشہور تھا میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارا وقت بہت چونکہ محدود ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ سما صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا دماغی کمزوری کا علاج ایک پاؤ روغن بادام پر 41 مرتبہ سورہ لم نشرہ پڑھ کر دم کر لیں اور روزانہ 1 چمچ دودھ یا چائے میں ملا کر پینے سے دماغی کمزوری سے شفا مل جاتی ہے شرط یہ بالآخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں سیدنا علی مرتضیٰ خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو ناظرین کرام آج میں اپنی باقی گفتگو نہیں کیونکہ میاں صاحب کا ہم نے کلام سننا ہے نوجوان بابر ندیم سے اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہمیں نصیب فرمائے بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ نعرہ جلدی سے میرے ساتھ مل کے مہمان بھی لگائیں گے اور میرے ناظرین سامعین سب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی بابر ندیم حکم یو دے بن ککھ نہ ہلدا وا قدرت دا والی جیاں جون نگاہو دی وچ ہر پتر ہر ڈالی لکھ ہزار بہار حسن دی ہاک وچ سمنی لا پریت محمد جس تھی جگ وچ رہے کہانی کچھ وسانا
سایہ دا کچھ وسانا سایہ دا مان کے آ پھر کرنا جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ونج ترنا مان نہ کیجے روپ گنے دا وارث کون حسن دا صدا نہ رہسن شاہ خریاں صدا نہ پھل چمن دا تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی